لاہور میں باغبان پورہ کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ، 5 افراد جاں بحق، ڈمپر 3 رکشوں اور 2 موٹر سائیکلوں سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ حادثے میں 3 افراد زخمی، شالامار اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خوفناک حادثہ ڈمپر کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کو تاریخی قرار دے دیا۔ امید ہے دونوں ملک جنگ بندی پر قائم رہیں گے۔ ٹرمپ کا سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا دونوں ممالک سے کہا ہے میزائل ٹریڈ نہ کریں، وہ ٹریڈ کریں جو دونوں ممالک کو خوبصورت بنائے۔ دوستوں کو کہا جھگڑا چھوڑیں، کچھ تجارت کریں۔ جنگ ہوتی تو لاکھوں لوگ قتل ہو سکتے تھے۔ ٹرمپ کا پاک بھارت رہنماؤں کو ایک ساتھ ڈنر کرانے کی خواہش کا اظہار۔ اور وفاقی وزیر داخلہ کی ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی آمد، بھارتی ڈرون حملے میں زخمی محنت کش توقیر عباس کی عیادت کی۔ محسن نقوی کی بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت، جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی، کہا اللہ تعالیٰ نے شہداء کی قربانیوں کی بدولت فتح نصیب کی۔ بھارت کی بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی، پہلگام حملے کی تحقیقات مکمل ہوئے بغیر ہی 6 سے 10 مئی کو جارحیت کی۔ پاکستان پر سینکڑوں سپرسونک میزائل اور ملٹری ڈرونز فائر کیے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے اعتراف کیا کہ پہلگام حملے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ مارکہ حق میں 40 شہری اور پاک فوج کے 11 جوان وطن پر قربان۔ ISPR نے تفصیلات جاری کر دی۔ جاں بحق شہریوں میں 7 خواتین اور 15 بچے بھی شامل۔ 121 افراد زخمی ہوئے۔ وطن کے دفاع میں پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، کارپورل ٹیکنیشین فاروق اور سینئر ٹیکنیشین مبشر شہید۔ نائک عبد الرحمن، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار بھی شہداء میں شامل۔ 78 جوان زخمی بھی ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے شہداء کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کی خود مختاری یا علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ بھارت ہر محاذ پر تنہا ہونے لگا، ترکیہ کا پاکستان کے ساتھ اپنی حمایت کا واضح اعلان۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں صدر طیب ایردوان نے کہا پاکستانی قوم کے ساتھ اچھے اور برے دنوں میں کھڑے رہیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی پر خوشی ہے۔ پرسکون ماحول تمام مسائل بالخصوص پانی کے مسئلے کا حل آسان بنانے میں کارگر ثابت ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان کا ساتھ دینے پر بھارتی ترکیہ کے سیبوں کا بائیکاٹ کرنے لگے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر کی حمایت اور یکجہتی کا خیر مقدم، کہا پاکستان کو ترکیہ کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات ہر نئے چیلنج کے ساتھ مزید مضبوط ہوئے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے ترک صدر کے تعمیری کردار پر شکر گزار ہوں۔ دونوں ممالک کے عوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ بھارتی لڑاکا طیارے تنکوں کی طرح کہاں کہاں گرے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تباہ ہونے والے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے پائلٹ زخمی یا لاپتہ ہوئے۔ ایک بھارتی طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تباہ شدہ بھارتی طیارے کی ایجیکشن سیٹ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے گڈول کوکر ناگ کے علاقے سے ملی ہے۔ دوسرا بھارتی طیارہ پامپور یا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا اور اس بھارتی طیارے کے پائلٹ شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ بھارت کا ایک لڑاکا طیارہ ضلع رامبن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ زخمی پائلٹ فلائنگ آفیسر آرمی اسپتال ادھمپور منتقل کیا گیا ہے۔ فضائیہ کا ایک طیارہ بھٹنڈا کے علاقے میں بھی تباہ ہوا۔ مسلح افواج نے بھارت کے 3 رافیل طیاروں سمیت 5 جنگی جہاز گرائے۔ پاکستان نے مودی کے اشتعال اور نفرت انگیز بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بیان بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی خطرناک اقدام۔ بیان ظاہر کرتا ہے کس طرح جھوٹے بیانیے گڑھ کر
جارحیت کا جواز بنایا جاتا ہے۔ جنگ بندی کئی دوست ممالک کی سہولت کاری سے ہوئی۔ مایوسی میں جنگ بندی کے خواہاں ملک کے طور پر پاکستان کی تصویر کشی جھوٹ ہے۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ سعودی عرب کی ٹرمپ کو $600 ارب کی سلامی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ بھی کر لیا۔ امریکہ سے $142 ارب کے ہتھیار خریدے جائیں گے۔ فضائیہ، میزائل، بارڈر سیکیورٹی، خلائی تحقیق اور فوجی تربیت جیسے شعبوں میں تعاون کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض میں شاندار استقبال کیا۔ ٹرمپ کو گارڈ آف آنر بھی پیش۔ شاہی محل میں دونوں ممالک کے رہنماؤں نے $600 ارب سے زائد کے مالیت کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ امریکی صدر کا پاک بھارت جنگ بندی کے بعد نیا پلان، دونوں رہنماؤں کو ایک ساتھ ڈنر کروانے کی خواہش کا اظہار۔ ریاض میں سعودی امریکی سرمایہ کاری فورم سے خطاب میں کہا کہ تاریخی جنگ بندی کروا کر لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں۔ امید ہے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ خواہش ہے سعودی عرب ابراہم معاہدے کا حصہ بن جائے۔ شام، لبنان، غزہ، عراق اور یمن میں خراب صورتحال کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا۔ ریاست کے خلاف کام کرنے والے یوٹیوب چینلز بند۔ پی ٹی اے ان ایکشن۔ سوشل میڈیا پر جامع مانیٹرنگ۔ پہلے مرحلے میں بیرون ملک سے چلنے والے یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا آغاز ہو گیا۔ حکومت نے یوٹیوب انتظامیہ کو کئی یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کے لیے فہرست فراہم کر دی۔ یوٹیوب نے احمد نورانی اور وقار ملک کے یوٹیوب چینل پاکستان میں بلاک کر دیے۔ ریاست کے خلاف بولنے پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جہلم سے ملزم نذیر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، 500 اکاؤنٹس کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ جو ہے کرٹیسزم کا اس پہ آیا ہوا ہے اور کل اس نے تقریر میں کچھ سمیٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے جتنا خلارہ پڑ گیا ہوا ہے اس سے سمیٹا نہیں جائے گا۔ بین الاقوامی برادری جو ہے یہ فیصلہ کر لے کہ یہ ٹیررزم کا نشانہ پاکستان بنا ہے پچھلے 25-30 سال میں، یا جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے اس میں کوئی صداقت۔ مودی کے دن گنے جا چکے۔ بھارتی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تنقید کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بار پھر مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مودی نے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح سے تقریر کی جس کے پلے کچھ نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے خطاب میں چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ جتنا معاملہ بکھر گیا ہے مودی سے سمیٹا نہیں جائے گا۔ بھارت سے مذاکرات ہوئے تو پانی، دہشت گردی اور کشمیر پر بات ہوگی۔ بھارت انٹرنیشنل دہشت گرد ہے، دنیا اب خود فیصلہ کرے۔ پاکستان 25 سال سے دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے، الزام بھی ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر امریکہ متحرک ہوا۔ پاکستان اس شرط پر آمادہ ہوا کہ بھارت مزید اشتعال انگیز کارروائیاں نہیں کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ بولے، بھارت کو پاک فوج کی جوابی کارروائی سے احساس ہوا کہ اس کے تمام تر اندازے غلط تھے۔ ہم نے اپنی برابری اور دفاعی توازن ثابت کر دیا۔ سنتاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ کو جنگی اقدام تصور کریں گے۔ امریکی صدر کی مقبوضہ کشمیر تنازع کو حل کرنے کی خواہش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بھی غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ بولے، بھارت نے پانی روکا، نہ اس کے پاس روکنے کی صلاحیت ہے۔ جنگ بندی مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ بھارت سے جنگی فتح کے بعد پی ایس ایل کا بگل پھر بج گیا۔ پاکستان سپر لیگ 10 کا نیا شیڈیول، بقیہ میچز راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے۔ پی سی بی کے مطابق پی ایس ایل 10 دوبارہ 17 مئی سے شروع ہوگا۔ پشاور زلمی اور کراچی کنگز راولپنڈی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ 18 مئی کو راولپنڈی میں 2 میچز شیڈیول۔ پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں مقابلہ ہوگا۔ دوسرے میچ میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ فائنل 25 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ 6 ٹیمز مد مقابل ہوں گی، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آئیے فضا کو غالب آنے دیں اور متحد ہو کر کرکٹ کو انجوائے کریں۔
भारत के साथ कशीदगी का मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ा, दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया, बोले पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक जारी रहेंगे। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत को यकतरफा मुअत्तल सिंतास मुआहिदा बहाल करना होगा। टैक्स चोरों की शौमत, मुआवनत करने वाले ऑफिसर्स और एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने साफ साफ कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास, बोले टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। मुल्क की मैशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना। प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गई, सब्जियों के रेट पूछे, दुकान पर सरकारी निर्खनामा भी चेक किया। वज़ीर आला ने एक खातून को गले लगाया, नन्हे बच्चे को पास बुलाकर इजहार शफकत किया। कहा, सारा दिन मुझे फिक्र होती है आवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें महंगी ना हो जाए। हम हैं और हम रहेंगे। पाक फजाइया दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार। शेरदिल फिल्म का प्रोमो जारी। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों की कमाल महारत और सख्त ट्रेनिंग फिल्म का हिस्सा। फिल्म हफ्ते की रात 10:03 पर 365 न्यूज़ पर नशर की जाएगी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स की निगरानी के बिल पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी आमने सामने। सैयद नवीद कमर ने कहा, हैरत है ये हुकूमत पार्लियामेंट से फरार क्यों चाहती है, हर चीज़ की मुखालफत न करें। सैयद आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि बिल को कमेटी में भेजा जाए ताकि इस पर बात हो सके। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि ओवरसाइट पहले ही ऐवान करता है, कायमा कमेटी किसी भी मसले का नोटिस ले सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली की सैयद आगा रफ़ीउल्लाह वज़ीर मुमलिकत बराए मनसूबाबंदी की मुशावरत की तलकीन।